اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے بارے میں بہت سی ارشادات ہیں، اس میں سے 2 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث یہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو سچا تاجر ہے، سچا تاجر قیامت کے دن اس کا حشر جو ہے نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ حشر کا معنی کیا ہے؟ ان کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا، اس کے معاملات ان حضرات کے ساتھ ہوں گے، ان ہستیوں کے ساتھ۔ اور ایک جگہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر یحشر یوم القیامت فجارا، کہ تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن فاجر اور فاسق لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تاجروں کی 2 قسمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ان دونوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا کیا یہ بھی بیان فرما دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینا کہ تاجر کس کو کہتے ہیں، کاروباری کس کو کہتے ہیں۔ تاجر کس کو کہتے ہیں، کاروباری کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، تاجر جو ہوتا ہے نا جی، تاجر ہر اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کوئی چیز خریدتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، جس میں ریڑھی والا بھی آ جاتا ہے، جس میں دکاندار بھی آ جاتا ہے، جس میں دودھ فروش بھی آ جاتا ہے، جس میں میڈیکل سٹور والا بھی آتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے سارے دکاندار اس میں آ جاتے ہیں، ان کو تاجر کہتے ہیں۔ کاروباری جو ہے نا جی، اس کے اندر وسعت ہے، وسعت۔ کاروباری اس کو کہتے ہیں کہ جس کے یہ معاملات بڑے پیمانے پر ہوں، ملکی سطح پر ہوں، بین الاقوامی سطح پر ہوں، اس کو کاروباری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ دونوں جو ہیں اس حدیث کے اندر ان دونوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یا تو اگر سچ بولنے والا تاجر ہے تو پھر اس کا جو حشر ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ تاجر جو 2 نمبری کرتا ہے، بھی دھوکہ دیتا ہے، اس کا حشر قیامت کے دن فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اب میں اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہیں تاجروں کی پہلی قسم زیادہ ہے یا تاجروں کی دوسری قسم زیادہ ہے؟ ایسے تاجر ہمیں نہیں ملتے ہیں کہ جن کی زبان پر سچ ہوتا ہے، جن کی نیتیں صاف ہوتی ہیں، جن کی جیب میں جانے والا مال 100% حلال ہوتا ہے، جن کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ 1 نمبر ہوتے ہیں۔ ایسے تاجر 100 میں سے 1%، باقی 99% وہی تاجر یا وہی کاروباری ہیں کہ جن کا مطمع نظر صرف اور صرف پیسے کمانا ہوتا ہے، چاہے وہ جس راستے سے آئیں۔ آج ہمارے جو کاروباری طبقہ ہے یا ہمارا جو تاجر طبقہ ہے، ان کے ہاں ایک جملہ ضرور بولا جاتا ہے، ایک جملہ ان کے ہاں ضرور بولا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت جی کیا کریں، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے، دھوکے کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے، فریب کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے۔ چاہے چھوٹا دکاندار ہو چاہے بڑا دکاندار ہو، اس کے دماغ کے اندر پتہ نہیں یہ جملہ کس نے ڈال دی ہے، شیطان نے ڈالا ہے یا شیطان نما لوگوں نے ڈالا ہے۔ بھائی دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کاروبار کیا ہے، اور کاروبار میں ترقی بھی کی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے بڑے کاروباری تھے۔ وہ جب مکے سے ہجرت کر کے آئے نا جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے ساتھ، تو ان کے جیب میں چند روپے تھے، چند درہم تھے، اور جب مدینے میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ جن کا بھائی کا تعلق بنا تھا نا، بھائی چارہ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مدینے میں آ کر، تو ان کے ساتھ جو بھائی بنے تھے نا جی، اس بھائی نے کہا کہ جی بھائی یہ میری 2 زمینیں ہیں، ایک آپ رکھ لو، یہ میرے 2 گھر ہیں، ایک آپ رکھ لو، یہ میرا کاروبار ہے، آدھا آپ رکھ لو، آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف کو کہا، مکے میں چونکہ کاروباری تھے عبد الرحمن بن عوف، کاروبار کا رنگ ڈھنگ طریقہ سلیقہ تو ان کو آتا تھا،
تو انہوں نے کہا کہ جی بھی آپ نے مجھے آفر کی ہے، آپ کی بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دے، آپ صرف میرے لیے اتنا کریں کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں تاکہ میں جاؤں اور اپنا کاروبار کروں۔ تو بازار کا راستہ پوچھا، بازار گئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا کاروبار اتنا وسیع ہو گیا کہ مدینے کے اندر جو بھی قافلہ آتا عبد الرحمن بن عوف کے ڈیرے پہ آتا، کہ عبد الرحمن بن عوف ہی خرید سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ اتنے بڑے کاروباری ہیں، راز کیا ہے؟ اس نے کہا چند چیزیں ہیں، آپ بھی کر لو کاروباری ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا چند چیزیں کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ جی بھئی چند چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ دوسری چیز کہتے ہیں کہ میں نہ ادھار لیتا ہوں نہ ادھار دیتا ہوں۔ آج دکانیں خالی ہو گئیں، کیوں بھئی؟ ادھار لوگوں نے لیے ہیں، پیسے دے نہیں رہے، مال آ نہیں رہا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے، ہونے دو، ادھار کیوں دیتے ہو؟ تو دوسری چیز انہوں نے یہ بتائی، نہ میں ادھار دیتا ہوں نہ میں ادھار لیتا ہوں۔ تیسری چیز انہوں نے بتائی کہ بھائی جس مال کے اندر خامی ہو وہ خامی بتا کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں تو چھپا دیتے ہیں نا جی، ہمارے یہاں چھپا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس مال کے اندر خامی ہو، خریدار لینے کے لیے کھڑا ہو، اس کو بتاتا ہوں اس کے اندر یہ خامی ہے، لینا تو لو، نہیں لینا تو نہ لو۔ چوتھی چیز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں ہمیشہ منافع کم رکھتا ہوں، منافع کم رکھتا ہوں۔ اب ان چاروں چیزوں کو اگر لیں تو اس چیز سے ایک چیز نکل کر سامنے آتی ہے، کسٹمر کا اعتماد۔ کاروبار ترقی کرے گا۔ آج ہمارا کاروبار کیوں ڈوبا ہوا ہے؟ ہماری دکانیں کیوں نہیں چل رہی ہیں؟ ہماری دکانیں اس لیے نہیں چل رہی کہ یہ چاروں چیزیں ہماری دکان میں ہیں نہیں۔ پورے بازار نے ایک دوسرے سے قرض لیا ہوتا ہے، پورے بازار میں ایک نمبر آدمی ملتا نہیں ہے بھئی، اور پورے بازار میں جناب ایسے لوگوں کی بھرمار ہے کہ جو زیادہ منافع لینے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گاہک کو گھیرنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی نا؟ عید آ جاتی ہے، عید کے قریب ٹماٹر شارٹ ہو جاتے ہیں، کیوں بھئی؟ عید کے قریب جا کر مہنگے بیچیں گے، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ چینی شارٹ ہو جاتی ہے، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کاروبار کیسے چلے گا؟ اور پھر ہمارے ذہنوں کے اندر جو مس انڈرسٹینڈنگ بیٹھی ہوئی ہے، جو غلط بات ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ بغیر جھوٹ کے کاروبار نہیں چلتا، بغیر ملاوٹ کے کاروبار نہیں چلتا، بغیر دھوکے کے کاروبار نہیں چلتا ہے بھئی، بغیر جھوٹ کے کاروبار نہیں چلتا، اس نے ہمارے کاروبار کا مزید بیڑا غرق کر دیا۔ حالانکہ جھوٹ بولنے سے کاروبار نہیں چلتا، دھوکہ دینے سے کاروبار نہیں چلتا۔ دیکھو بھائی، ایک آدمی جھوٹ بول کر چیز بیچ رہا ہے، وقتی طور پر تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جس کو بیچ رہا ہے وہ دوبارہ اس کے پاس آئے گا۔ ایک آدمی دھوکہ دے کر چیز بیچ رہا ہے، وقتی طور پر اس کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جو کسٹمر اس سے چیز لے کر جا رہا ہے، گھر جا کر جب وہ چیز دیکھے گا، بھئی دوست احباب سے پوچھے گا، جب اس کو پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، دوبارہ آئے گا کسی کے پاس، دکاندار کے پاس۔ یا ایک آدمی ملاوٹ کر رہا ہے۔ آج دودھ کی صورتحال دیکھ لو، پورے پاکستان میں ایک نمبر دودھ ملنا مشکل ہے، ایک نمبر دودھ ملنا مشکل ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو سچ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، وقتی طور پر تو اس کو نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن جو آدمی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے یا کوئی چیز خرید کر لے کر جاتا ہے، اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ یار آدمی نے میرے ساتھ 2 نمبری نہیں کی، میرے ساتھ سچ بولا ہے، تو وہ دوبارہ پورے بازار میں اسی شخص کے پاس آئے گا۔ کیوں؟ یہ سچ بولتا ہے۔ ایک نمبر چیز بیچے گا، وقتی طور پر تو اس کو نقصان نظر آ رہا ہے، منافع اس میں کم ہے، چیز مہنگی خریدی ہوئی ہے، منافع اس میں کم نظر آ رہا ہے، لیکن وہی کسٹمر جو ہے دوبارہ اس چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ اسی کے پاس جائے گا۔ تو وقتی طور پر یا ظاہری طور پر جو نفع اور نقصان ہے وہ ہمارے مطمع نظر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا جی ہم اپنے آپ کو کاروبار میں نقصان میں ڈال دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اب یہاں پر آپ سب نے موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہیں اور آپ سب کے
علیحدہ علیحدہ مستری ہیں، علیحدہ علیحدہ مکینک ہیں. آپ میں سے پوچھو نا اکثر لوگوں سے، آپ کہیں گے کہ یار فلانا آدمی جو ہے وہ اچھا کام کرتا ہے. ظاہر بات ہے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہوگی تو آپ کو یاد ہے نا جی. مجھ سے اگر کوئی پوچھیں گے تو میں کہوں گا یار یہ بابر اچھا کام کرتا ہے. میرے ساتھ اگر اس نے اچھائی کی ہوگی تو میں اس کا نام لوں گا نا جی. تو اس کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ تو اس لیے بھائی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کی دو قسمیں بتائی ہیں. ایک قسم وہ اس تاجر کی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تاجر جو سچائی کے اوپر اپنی تجارت کرتا ہے قیامت کے دن وہ انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اور وہ تاجر جو اپنی تجارت میں گڑبڑ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا حشر قیامت کے دن فاسق اور فاجر کے ساتھ ہوگا. اب ایک اور بات اس میں ذہن میں رکھیں کہ ایک تاجر انبیاء کرام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ایک آدمی فاسق اور فاجر کے ساتھ ہوگا تاجر، اس کی کیا وجہ ہے؟ انبیاء کرام کے ساتھ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ شہداء کے ساتھ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ صالحین کے ساتھ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے نتیجے میں وہی مشابہت آ رہی ہے جو انبیاء کرام کے کام کے نتیجوں میں آتی تھی. دیکھیں بھی انبیاء کرام، شہداء اور صالحین صادق اور امین تھے کہ نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا، صادق کہا جاتا تھا. اور نبوت ملنے سے پہلے مکے کے لوگ اپنے بچوں کو اشارہ کر کے بتایا کرتے تھے کہ اس کی طرح بنو. صادق کہا جاتا تھا، امین کہا جاتا تھا. تو تاجر بھی جو ہے نا جی، اگر صداقت سے کام کرے گا، اگر امانت سے کام کرے گا تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہے جن کیٹیگری میں انبیاء کرام شامل ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ اسی طریقے سے انبیاء کرام، شہداء اور صالحین بھی آزمائشوں سے گزرتے ہیں، آزمائشوں سے گزرتے ہیں بھئی. تعداد میں کم ہیں، وسائل میں کم ہیں، اسلحے میں کم ہیں بھئی، ہر چیز میں کمی ہے، لیکن سامنے جو طاقت کھڑی ہوئی ہے وہ ان سے ڈبل ہے، طاقتور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے. غزوہ بدر میں دیکھ لو، غزوہ احد میں دیکھ لو، غزوہ احزاب میں دیکھ لو، ہر غزوے کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے. لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے برسر میدان میں نکلے اور اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پہلے نمرود کا مقابلہ کیا، پھر آگ میں اس کو ڈالا گیا، پھر جناب اس کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. کتنی آزمائشیں آئیں. تو کاروباری اور تاجر بھی آزمائشوں سے گزرتے ہیں، کاروباری اور تاجر بھی آزمائشوں سے گزرتے ہیں. ایک چیز کا سیزن آ رہا ہے بھئی، اس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس کو دبا لو، ذخیرہ اندوزی کر لو بھئی. جب سیزن آ جائے گا تو اس کو مارکیٹ میں لے آئیں گے اور اس کو زیادہ قیمت پر بیچیں گے. یہ آزمائش ہے کہ نہیں؟ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے انبیاء کرام، شہداء اور صالحین، ان کا بھی ایسا کام ہوتا تھا کہ دنیا جہاں کی ان کو لالچ دی جاتی تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ مکے کی سب سے خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کرائیں گے، آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے. لالچ دی گئی کہ نہیں؟ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، پھر بھی میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں. کتنی بڑی آزمائش تھی. یہاں پر تو جناب ہمارے 100 روپے کے پیچھے ایمان بیچ دیتے ہیں، 1000 روپے کے پیچھے ایمان بیچ دیتے ہیں، 1,00,000 1,50,000 روپے کے پیچھے ایمان بیچ دیتے ہیں. یہی آزمائش جو ہے تاجر کے ساتھ بھی آتی ہے. تو اس آزمائش کے اوپر اگر تاجر پورا اترتا ہے تو پھر اس لیے اس کا حشر جو ہے قیامت کے دن شہداء، صالحین، نبیین کے ساتھ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ تاجر جو اپنی تجارت میں 2 نمبری کرتا ہے تو جتنے 2 نمبری کرنے والے ہیں قیامت کے دن اس کا حشر ان 2 نمبری کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، یعنی فاسق اور فاجر کے ساتھ ہوگا.